نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لاسٹ کلاس میں حجیت حدیث اور انکار حدیث سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی. کوئی اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. پیج نمبر ہے پیج نمبر ہے 48 48. سوال ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو مقدم کر سکتے ہیں؟ بڑا سادہ سا جواب ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر اس طرح کا سوچ گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی بات کو ترجیح دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں. تو جواب یہی ہے، بالکل نہیں. ہم کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا نہیں آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی آگے ان سے نہ بڑھو، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا اسے لے لو اور جو اس سے منع کیا اسے رک جاؤ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ آپ کے والد ہوں، چاہے والدہ ہوں، چاہے آپ کی بیوی ہوں، چاہے آپ کے شوہر ہوں، چاہے آپ کی اولاد ہوں، وہ ایک بات کہتی ہیں، ان کی چاہت ایک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان کا امر اور ان کا حکم ایک طرف ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی ترجیح دی جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں ان کے پاس ایک شخص آیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ایک کسی مسئلے کے متعلق سوال کیا آپ ان صحابی سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو حدیث سنا دی اس بارے میں کہ جو آپ نے پوچھا ہے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے. تو اس شخص نے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تو یہ ہے. تو ابن عباس نے پھر یہ فرمایا جو یہاں پہ آپ کے سامنے مذکور ہے کہ اخشى ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ آ جائے، پتھر نہ برسے تم پر عذاب کے طور پر. میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر. یعنی رسول اللہ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کے بعد عمر ہیں،
لیکن حجت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کسی مسئلے میں رہنمائی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ حرف آخر ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی بڑے صحابی کیوں نہ ہو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کو بھی نہیں لیا جائے گا. جی ہوں ہوں سوال ہے کہ کیا خلفائے کے راشدین کے دور میں جیسے کہ زمانہ تبدیل ہوا تو کچھ وہ چینجز بھی ان خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی، جیسے کہ تراویح میں. تو سوال میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تراویح میں کیا چینجز ہوئی؟ اچھا، چینجز آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چینجز یہ ہوئی کہ 20 رکعتیں ہو گئی، اور رسول اللہ کے دور میں کتنی تھی؟ ڈفرینٹ تھی. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی؟ ہاں، 11 پڑھی. ایک روایت میں 13 کا بھی آتا ہے. دیکھیں یہ چینج نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ 20 رکعت جو ہے، اگرچہ یہ فقہ سے تعلق ہے، لیکن میں عمومی منہج آپ کو جو تقلید کے اعتبار سے میں آپ کو آج اس پہ ڈسکشن کروں گا. اول یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف جو 20 رکعت تراویح کا منسوب کیا جاتا ہے، وہ ایک تو روایت صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر بالفرض مان بھی لیں تو ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ 11 رکعت تھی، 8 رکعتیں اور 3 وتر، یا ایک اور روایت میں، ابن عباس کی روایت میں 13 رکعت کا بھی آتا ہے، لیکن بہرحال 20 نہیں تھی. اور عمر کے دور میں بھی 20 جو ہے وہ پہلے تو سند ثابت کرنی پڑے گی. اگر بالفرض 20 بھی ہے تو ہمارے لیے حجت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل. ہم سے آخرت میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا جب حدیث اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت مستقل طور پر جو ہے وہ ہم پر فرض نہیں کی گئی. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حج تمتع کے قائل نہ تھے اور اس سے وہ روکا کرتے تھے. تو ابن عمر سے جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد حج تمتع سے منع کر رہے ہیں اور آپ حج تمتع کر رہے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، میرے والد صاحب پر نہیں اترا. عزت، احترام، ان کی رہنمائی، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جو دین ہے وہ قال اللہ و قال رسول ہے. اس کے علاوہ اجماع جس پر صحابہ اور دیگر اہل علم اجماع کر لیں اور قیاس، ان چاروں کے علاوہ دین اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر ہمیں ایک طرف حدیث ملتی ہے اور اس کے مخالف ہی کوئی صحابی کا عمل مل جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی، ان میں نعوذ باللہ کوئی بری نیت تھی. ہاں، اجتہاد ہو سکتا ہے، اجتہاد کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور مجتہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 2 اجر ہے اگر اس کا مسئلہ صحیح ثابت ہو گیا. اگر اس نے غلطی کی تو بہرحال اس کے اجتہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے 1 اجر دے گا. تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دوسری طرف صحابہ کا، اس کے مخالف اگر کوئی عمل، کسی صحابی کا عمل آ جاتا ہے تو حجت اور دلیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ زمانے کی تبدیلی سے جو ہے وہ احکامات جو قرآن حدیث میں موجود ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے. انتظامی امور تبدیل ہوا کرتے ہیں. انتظامی امور جو ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن شریعت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. صحیح ہے. اب بات یہ رہی کہ تقلید جو ہے، تقلید کیا ہے اور کیا تقلید جائز ہے، حرام ہے؟ تقلید کہتے ہیں کسی غیر کے قول کو، یعنی رسول اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے بھی قول کو قبول اور تسلیم کر لینا بغیر دلیل کے. تو تقلید کی تعریف کیا ہے
کہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے قول کو تسلیم کر لینا بغیر دلیل کے، اس کو حجت سمجھ لینا، اس کو بلائنڈلی فالو کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا جو ہے یہ دونوں پر آیا ہے، اللہ پر بھی آیا ہے اور رسول پر بھی آیا ہے، لیکن جب اولی الامر منکم کی بات آئی ہے، یعنی جو صالحین اور جو علماء اور جو عمراء ہیں اس پر اطیعوا کا لفظ واپس نہیں دہرایا گیا، یعنی آیت یہ نہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور پھر جب اولی الامر منکم کا لفظ آیا، اولی الامر منکم یعنی علماء، اہل علم، مشائخ، تو وہاں پہ اطیعوا کا لفظ واپس نہیں دہرایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل اور حرف آخر ہے، اور اولی الامر منکم جو کہ علماء ہیں اور اہل علم ہیں ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ یعنی جہاں اولی الامر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ثابت ہو گئی تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہی فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کی مخالفت ہو، وہاں پہ کسی کی بھی۔ تو یہی اولی الامر منکم کی جو اطاعت ہے وہ مستقل اور ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اولی الامر منکم کی جو اطاعت ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ۔ جب تک اہل علم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے تو ہم اس کو لیں گے، لیکن جب کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو جائے، اگرچہ ان کا اجتہاد ہو، تو پھر ان کی بات نہیں لے جائے گی، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ آگے آیت ہے کہ جب تم میں اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہاں اگر تم آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ، ڈفرنس آف اوپینین آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس میں سلوشن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دو، اور فائنل جو ججمنٹ ہوگی اور حکم ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تقلید جو ہے پھر کرنا ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں تقلید کی کچھ صورتیں ہیں، تقلید کی کچھ صورتیں ہیں۔ اب بالکل ایک عام آدمی ہے، بالکل ایک لیمین ہے، وہ پڑھنے لکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اگر اس کو کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اہل علم سے، علماء سے ہی پوچھے گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے، تو وہ اہل علم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ اہل علم میں اختلاف ہو جائے، اہل علم میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اہل علم میں اختلاف ہو جائے تو وہ یہ دیکھے گا، یعنی وہ پوری خود کوشش کرے گا کہ زیادہ قرآن و سنت کے قریب کس کا فتویٰ اور کس کا مسئلہ ہے، کس امام کا۔ اگرچہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی کچھ حد تک کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب دنیا کے معاملے میں وہ ہر کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی سی چیز خریدنی ہوتی ہے تو وہ سروے کرتا ہے مارکیٹ کا، چیز یعنی چیک کرتا ہے ہر مارکیٹ میں کہ کہاں پہ پرائس اچھی ہے، کہاں پہ چیز اچھی ہے، کہاں پہ کوالٹی اچھی ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتا ہے کسی بیماری کی صورت میں تو مختلف ڈاکٹرز کی اوپینین اور رائے لیتا ہے، اور پھر ڈیسائیڈ خود کرتا ہے، اور جہاں پہ اس کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی محنت تو کرتا ہے نا کم از کم۔ ایسے تو نہیں ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا مثال کے طور پر وہ بیمار ہو گیا، ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی سرجری ہوگی تو وہ سرجری کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، نہیں، وہ دوسرے ڈاکٹر سے اوپینین لیتا ہے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتا ہے، اور پھر جا کے جو ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جب دنیاوی معاملات میں اتنی وہ محنت کر رہا ہے ایک حق، ایک صحیح بات کی طرف پہنچنے کی، تو پھر دین کیا اس کے لیے بہت نیچے ہلکا ہے کہ دین کے بارے میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ جو اس کو جیسے چلایا جا رہا ہے وہ ویسے چل رہا ہے۔ تو عام آدمی بھی ایک حد تک کوشش کرے گا۔ بہرحال اگر اس کو بالکل، یعنی کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کوشش کے باوجود، تھوڑی بہت دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا قرآن و سنت کے مطابق قول ہے۔
تو اس صورت میں وہ پھر ایسے اہل علم کو، ایسے عالم کو ترجیح دے گا جو تقوی اور جو علم میں زیادہ ہو. لیکن یہ تقلید، اب اگرچہ اب اس کو تقلید کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہم سب اس طرح کی بات، ہم سب اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں، اور پھر اگر اطمینان ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم لے بھی لیتے اور دلیل بھی پوچھتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے پوچھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن و سنت کی دلیل اور ریفرنس بھی دیا کرے، اور ہم اس اگر وہ ریفرنس دے رہا ہے تو پھر ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے اس کو قبول کر لینا ہے. ہاں جی. ہوں 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 میں بھی تھوڑا سا آگے اور ڈسکس کروں گا، پھر اگر آپ کے پاس پھر سوال رہ جائے یہ والا تو پھر آپ چلو پوچھ لے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ کال قبول کر لے اور کسی کا عالم پر بھروسہ کر کے اگر وہ قرآن و حدیث سے ریفرنس دے رہا ہے تو اس کو لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک طالب علم ہے تو اس کے لیے تحقیق ضروری ہے. وہ ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ کس مسئلے میں راجع مسئلہ کیا ہے. اب دیکھیں، مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، وہ بھی 4 ائمہ میں سے کسی بھی ایک امام کی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان 4 میں سے کسی کی بھی تقلید واجب ہے. اور وجہ ہے، وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اتنا اختلاف ہے ہر مسئلے میں، اتنا اختلاف ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی تحقیق، عام آدمی کو تو عربی بھی نہیں آتی، اصول قواعد بھی نہیں آتے، تو وہ کیسے ترجیح دے گا اتنے اختلافات میں، اور یعنی ان ایشوز کو کیسے سولو کرے گا. لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی امام کو، ایک ہی شخص کو آپ پکڑ لیں اور اس کے سارے اقوال اور فتاوے اور مسائل بس اسی کی پیروی کریں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. دیکھیں، یہ ایک اعتراض ہے اور یہ کہا جاتا ہے. میں جو ہے اب اس کا سولوشن میں بتا رہا ہوں. یہ تو ایک اعتراض تھا، وہ میں نے نقل کر دیا، یہی اعتراض ہے، یہی کہا جاتا ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ بھی ڈفرینس آف اوپینین بھی ہر ڈفرینس آف اوپینین ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، یہ اللہ کے وجود کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. صحیح ہے. اور پھر ایسے بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کے بھی لیولز ہوتے ہیں. تو ڈفرینس آف اوپینین کون سا ٹالریبل ہے، کون سا انٹالریبل ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. کچھ ڈفرینسز آف اوپینین ان کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں نا، کتنے ہیں فرقے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، بوری ہے، اسماعیلی ہے، آغا خانی ہے، قادیانی ہے، صوفی ہے، نقشبندی وغیرہ وغیرہ. تو اب ہر اب آپ کہیں گے، اب یہ جو فرقے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی فقہی ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئے ہوئے. یہ عقائد کی بنیاد پر ڈفرینسز آف اوپینین ہے، جس کی وجہ سے یہ الگ الگ نام دیے گئے. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ڈفرینسز آف اوپینین کا بھی لیول ہوتا ہے. یعنی وہ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کرسچنز اور مسلمان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کرسچنز جو ہے وہ اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں، لہٰذا ڈفرینس آف اوپینین آ گیا، اب کیا کرنا چاہیے. تو ڈفرینسز آف اوپینین ایک جو ہے کہ جس میں ڈفرینس کو ڈس ریگارڈ کیا جائے گا، وہ ڈفرینس کہلائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ پھر سب کو لے آئیں گے گراؤنڈ پہ، پھر تو پوری دنیا کو اگر آپ گراؤنڈ پہ لے آئے تو چونکہ ہر بندہ مختلف ہے، سب کی عقلیں مختلف کام کرتی ہیں، سب کے اپنے اپنے رائے ہیں، تو پھر اگر آپ سب کو ہی، یعنی اگر آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ہی بیس بناؤ گے تقلید کی، تو پھر تو ہر چیز میں ہے. پھر تو آپ یہاں تک پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو آپ کرسچن جو ہے وہ کرسچن ہی رہے، مسلمان ہی رہے، شیعہ رہے، سنی رہے، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین آپ ایک کو ہی فالو کرو. نہیں، میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ محض ڈفرینس آف اوپینین کو بنیاد بنانا اور دلیل بنانا کہ تقلید جائز ہے، تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین تو ہر چیز میں ہے.
حتیٰ کہ اللہ کے وجود میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو کیا وہ ہم کنسیڈر کریں گے؟ کیا نہیں کریں گے؟ تو لہٰذا اب لکھیں ڈفرینس آف اوپینین، پہلی قسم ڈفرینس آف اوپینین کی وہ ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، جس کو ڈس ریگارڈ کر دیا جائے گا، جس کو شاذ کہا جائے گا. یہ ڈفرینس آف اوپینین مثال کے طور پر سود حلال ہے حرام ہے؟ اب میں مسلمانوں میں آ جاتا ہوں. مسلمانوں میں سود حرام ہے، متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لوگ کہہ سکتے ہیں اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے مسلمانوں میں ہی. جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو غامدی صاحب کا ایک ویو پوائنٹ بتایا تھا، تو انہوں نے اختلاف کر لیا. تو اختلاف تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اختلاف تو سب کے پاس زبان ہے، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، سب کے پاس قلم ہے. تو اختلاف بنیاد نہیں ہے تقلید کی، دلیل نہیں ہے تقلید کی. اختلاف ہے تو اس کو حل کرنا ہے، یہ سولوشن ہے. اختلاف کو حل کیا جائے، نہ کہ اختلاف کو مان کے بھائی اختلاف ہو گیا چلیں اب بیٹھے اپنے اپنے گھر، سب اپنے اپنے طریقے پہ صحیح ہے، سب خوشی خوشی رہنے لگے. ایسا تو نہیں ہوتا. دنیاوی معاملات میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کسی میں اختلاف ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے کیا کہ ہاں سب ایک ایک ڈاکٹرز کو فالو کر لیں اور ایک ایک اس کو جو ہے اس کو فالو کر لیں اور ٹھیک ہے، ایک ایک ٹیچر کو ایک ایک پروفیسر کو سب لے کے پکڑ لیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا، بلکہ اس اختلاف کو حل کیا جاتا ہے، اس کو سالو کیا جاتا ہے. تو میں اب واپس اپنی بحث پہ آتا ہوں دوبارہ. ڈفرینسز آف اوپینین یعنی اختلاف کی قسمیں ہیں. پہلی قسم جس کو ڈس ریگارڈ کیا جائے گا، جس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، جس کو ڈیو کنسیڈریشن نہیں دی جائے گی، وہ اس طرح کے اختلاف ہے کہ جو قرآن اور حدیث جس پر ایکسپلیسٹ اور کلیئر ہے. لکھ لیں اگر چاہیں تو. ڈفرینس آف اوپینین اختلاف کی پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث ایکسپلیسٹ ہے اور کلیئر ہے اپنے معنی کو بتلانے میں. جیسے کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، میوزک حرام ہے. اب میوزک کے بارے میں بھی ڈفرینس آف اوپینین تو آ گیا نا، لیکن اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. حدیث میں واضح طور پر اس کی حرمت ہے اور قرآن میں بھی اس کی حرمت موجود ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ ڈفرینس، یعنی یہ بھی ڈفرینس تو ہے، پایا جاتا ہے، اختلاف تو پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، غامدی صاحب نے بھی موسیقی کو، میوزک کو حلال کہا ہے اگر اس میں فحاشی نہ ہو، لیکن یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. وہ حدیث ایکسپلیسٹ ہے، صریح ہے، صراحت ہے اس میں. تو ان ڈفرینسز آف اوپینین کو اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ان صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ ان صورتوں میں قرآن حدیث کی جو قرآن حدیث ہے واضح ہے. ایک اور مثال ہے نماز میں رفع الیدین کرنا. رفع الیدین کرنا یعنی رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ کندھوں تک اٹھانا یا کان تک اٹھانا اور رکوع سے اٹھ کے رفع الیدین کرنا. تو یہ رفع الیدین کرنا جو ہے وہ 70 سے زیادہ صحابہ سے ثابت ہے. احادیث کلیئر اور ایکسپلیسٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی. اب اگر کسی نے اختلاف کر دیا اپنی اجتہاد کی بنیاد پر یا اس تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، تو اب ہمارے پاس تو حدیث پہنچ گئی نا، تو اب ہم یہ اس قول کو نہیں لے سکتے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ رفع الیدین سنت نہیں ہے، صحیح. باقی دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک اور جمہور اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ رفع الیدین سنت ہے نماز میں. تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم امام صاحب سے، امام ابو حنیفہ سے ہی حسن ظن رکھتے ہوئے، جیسے کہ ہم نے صحابی عمر سے جو میں نے پہلے مثال دی، حسن ظن رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ان کا اجتہاد تھا اور ان تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو. ویسے بھی وہ اس زمانے میں اور اس کوفہ میں رہتے تھے کہ ان کی امام ابو حنیفہ کی ویسے احادیث قبول کرنے کی شرائط بہت زیادہ قوی اور سخت تھی، کیونکہ اس وقت کوفہ میں بہت فتنہ اور فساد تھا اور ہر بندہ اپنی جھوٹی حدیث سنا رہا تھا. اور دوسرا یہ کہ امام ابو حنیفہ سے حدیث لینے کے، حدیث کی طلب میں جو سفر ہے وہ اتنا ثابت نہیں ہے، صحیح ہے. وہ انہوں نے ایک ہی جگہ پر اپنا جو ہے وہ کیا اور انہوں نے جو حدیث ان کو موصول ہوئی، جو نہیں ہوئی انہوں نے اپنا اجتہاد کیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو اجتہاد کی غلطی ہے ان کی، اور ہم ان سے یہی حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن بہرحال اب ہمارے پاس بخاری کی حدیث، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جو حدیث کی کتاب اٹھائے اس میں رفع الیدین موجود ہے.
تو اب ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ حدیث آنے کے بعد جو کہ کلیئر ہے، ایکسپلیسٹ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو رفع یدیہ حذو من کبیہ، کہ وہ اپنی کندھے تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے، ایکسپلیسٹ ہے۔ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹکرا دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جائز نہیں، کیونکہ ایک کلیئر اور ایکسپلیسٹ حدیث آ گئی۔ جب کلیئر اور ایکسپلیسٹ حدیث آ جائے تو ڈفرنس آف اوپینین ڈزنٹ میٹر، ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ پہلا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر میں دوسرے قسم کے اختلاف کرتا ہوں۔ جی سوال کر لیں، اگر سوال نہیں ہے، میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں، اس کو میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تو ابھی سوالات ہیں تو وہ کر لیں جب سوالات کا ٹائم ہو۔ ابھی میں ایک طریقے اس پہ میتھڈالوجی میں بھی آؤں گا کہ جب دوسرا ڈفرینس آف اوپینین میں سمجھا دوں گا تو اس کے بعد میں اس بات بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے، یعنی پرسنل جو ہے اگر سوالات ہیں تو اس پہ فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، اور میں مفتی نہیں ہوں، تو اگر ایک جنرل کوشچن ہے تو وہ کیا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ پرسنل کوشچن جو ہے وہ آپ ایڈمن کے ذریعے کر لیا کریں، تو اس پہ میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اگر مجھے نہیں آئے گا تو میں آپ کو دوسرے اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا کہہ دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں کیا تو ان کو جو ہے وہ ایسی واضح دلیل چاہیے لانی ہوگی۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں کیا ایسی واضح کلیئر ایکسپلیسٹ حدیث لانی ہوگی، تو ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ جمہور کی اس پہ بھی جائیں تو جمہور ائمہ، تینوں ائمہ نے رفع الیدین کیا، یہ تو اتنی متواتر سنت ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف کی گنجائش، ایک تو حدیث واضح اور ایکسپلیسٹ ہے، اوپر سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، جتنے ائمہ ہیں سب سے رفع الیدین ثابت ہے۔ تو اس میں تو یہ تو ایک وہ مسئلہ ہے کہ جو ہونا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال ہے اختلاف، لیکن اس اختلاف کو جو چونکہ حدیث کلیئر ہے اس پہ تو ہمیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حدیث کو ہی دیکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں کہ دوسرا قسم کا اختلاف کون سا ہوتا ہے۔ دوسرا قسم کا اختلاف جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹالریبل ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حدیث اور قرآن تو ہے، قرآن کی آیت یا حدیث تو ہے، لیکن وہ اوپن ٹو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہے، صحیح ہے، جہاں پہ ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہو۔ اب مثال کے طور پر سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حلال کیا، اور وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے ربا حرام کیا، اس میں کوئی دوسرا معنی لے سکتا ہے؟ کوئی دوسرا معنی ہے؟ نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جس میں انٹرپریٹیشن زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔
बिअनफुसिहिन्न सलासत कुरू, जो मुतल्लका औरतें हैं, याफ्ता औरतें हैं, उन्होंने अपने आप को रोके रखना है, यानी आगे शादी करने से, कर 3 कुरू। अब ये कुरू जो है कर, ये तोहर है या हैज है, इसमें सहाबा में भी इख्तिलाफ है। कर से माना 3 हैज है, कुछ ने कहा नहीं 3 तोहर है। तो अब लिहाजा ये ओपन, अब ये कर में दोनों माना पाए जाते हैं, तोहर और हैज। तो आप अगर पहला कॉल लेंगे तो माना ये होगा कि मुतल्लका औरत ने 3 हैज रोकने, 3 हैज जो है वो अपने आप को रोके रखना है, और अगर दूसरा माना लेंगे तो 3 तोहर है। बहरहाल एक टाइम पीरियड का फर्क आ जाएगा। तो अब इसमें क्या किया जाए? अब इसमें एक ये यानी ये तरह का इख्तिलाफ है। दूसरी मिसाल से भी आपको मैं समझाता हूँ। दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि जब रुकू से खड़े हो तो अपनी हड्डियां जो है, आज़ा की हड्डियां, वो अपने मकाम पर आ जाए, ओरिजिनल प्लेस पर आ जाए। अब ये ओरिजिनल प्लेस से मुराद किया है, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अहले इल्म का एक टॉलरेबल इख्तिलाफ हुआ, और वो ये कि कुछ अहले इल्म ने कहा यानी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर, अपनी असल जगह पर आ जाए। तो असल जगह रुकू से पहले क्या थी? ये थी, सीने पर हाथ बंधे होते, ठीक है, असल जगह ये थी। लेकिन कुछ ने कहा अपनी असल जगह यानी हाथ ओरिजिनली हाथ की हड्डियां कैसे होती है? बिल्कुल सीधे होते हैं, पोजीशन आउटसाइड सला, नमाज से बाहर। तो ये एक टॉलरेबल डिफरेंस है, सही है। यानी कुछ ये मुराद लिया। अब ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने ये कहा कि इससे मुराद जो है वो रुकू के बाद जब आप वापस, तो ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं जी वो ये तो गलत कर रहे हैं और ये बड़ा जुल्म है और निकाल दो उनको, और तो जो हाथ बांधने वाले हैं वो उन पर इनकार करे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो बहुत गलत गुमराह हो गए, डिविएंट्स और कुफ काफिर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इनटॉलरेबल डिफरेंसेस में वी हैव टू लर्न टू डिसएग्री, ठीक है। हमें सीखना पड़ेगा कि इख्तिलाफ के वक्त हमें भाई भाई कैसा रहना है, लेकिन बहरहाल तरजीह तो एक को देनी है, क्योंकि हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक ही चीज की होगी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही और ट्रूथ एक ही है, हक एक और मिसाल देता हूं आपको, ये दूसरे लेवल ऑफ डिफरेंस को समझाने के लिए, जो कि सहाबा में हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक गज़वे के लिए भेजा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम वहां खैबर पहुंच के जो है वो असर की नमाज अदा करना। अब सहाबा रास्ते में थे और असर का वक्त फौत हो जा रहा था, यानी असर का वक्त खत्म हो जा रहा था, लेकिन अभी सहाबा जो है वो खैबर पहुंचे नहीं थे। तो सहाबा के 2 ओपिनियंस वजूद में आए। एक ग्रोह ने कहा कि नहीं, नबी ने कहा कि वहां पहुंच के पढ़ना तो वहीं पहुंच के पढ़ना, चाहे इशा में हम क्यों ना पहुंचे। सहाबा के दूसरे ग्रोह ने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि तुम जल्दी पहुंचो और असर वहीं अदा करो। ये एक टॉलरेबल डिफरेंस है, सही है। दोनों जो है एक वजन है दोनों के ओपिनियन में। तो लिहाजा जब वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का इख्तिलाफ हो। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सहाबा आपस में जब इख्तिलाफ हो गया तो आपस में लड़ पड़े और ऐसा हो गया और वगैरह वगैरह, नहीं, खून खराब हो गया, ऐसा नहीं हुआ। भाई भाई मिलके ही वो खैबर की तरफ पहुंचे और मतलब अपने मामला को जारी रखा उन्होंने, ये इख्तिलाफ अपनी जगह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि, तो उन्होंने कहा कि दोनों सही है, दोनों सही है। यानी जहां पर ऐसा नहीं है कि जहां पर एक कुरान की आयत या हदीस जो मुख्तलिफ माने पर दलालत करे और जिस वजह से इख्तिलाफ वजूद में आ जाए, तो हमने जो है वो वहां पर डिसएग्रीमेंट किया जा सकता है और वहां पर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन बहरहाल तरजीह एक को ही दे सकते हैं। या तो आप नमाज में रुकू के बाद हाथ बांधेंगे या नहीं बांधेंगे, दोनों में से एक ही काम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आधा कौमा आपने हाथ बांध लिया और आधा छोड़ दिया कि मैंने दोनों पर अमल कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अमल आपने एक पर ही करना है। तो इस सूरत में क्या होगा जी,
इस सूरत में लेमैन के लिए, एक आमी के लिए, एक आम इंसान के लिए वो तकलीद कर सकता है किसी ऐसे आलिम की जिसमें वो तकवा और इल्म हो। बहरहाल इसको फिर भी तहकीक और मेहनत करनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए कि सही तरीन कॉल किया है, सही है। बहरहाल मैं वो उसको नहीं समझ में, टॉलरेबल डिफरेंस है, इसके नजदीक बराबर है, मेहनत मतलब देख लिया उसके पास इस्तिताअत नहीं और वो कर नहीं सकता, और नतीजा ये निकलता है कि दोनों उसके लिए बराबर है, किसी एक को भी तरजीह वो नहीं दे, जो मैंने पहले बता दिया। सेकंड स्टेप ये है कि कितनी ऐसे आलिम की तकलीद कर लेगा जहां पर उसका इल्म ज्यादा है, जिससे उसकी इत्मीनान मिलता है। वस्तफ्ती कल्बक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने दिल से फिर पूछो जहां पे इत्मीनान हो जाए, सही है। तो यहां पे ये ऑप्शन, अब ये कौन सा ऑप्शन है? तकलीद जरूरत के वक्त, तकलीद जरूरत के वक्त। इसके बरमुकाबिल जो तकलीद शख्सी है, जिसको मैं रद्द कर रहा हूं, जिसका मैं इनकार कर रहा हूं, तकलीद की दो किस्में आ गई, तकलीद की दो किस्में आ गई। एक ये तकलीद इन दरूरा, जरूरत के वक्त तकलीद, मुज्तहिदीन में इख्तलाफ हो गया, समझ में नहीं आ रहा किसको हम तरजीह दें, तो किसी एक अहले इल्म को, किसी एक आलिम को आप उसकी हदीस, उसकी बात को ले लो और अमल कर लो। बहरहाल ये भी अहले इल्म ने कहा है कि अगर समझ में नहीं आ रही, तरजीह आपके यहां समझ में नहीं आ रही, तो देखो दोनों में से कौन सा आसान कौन है उसको ले लो, क्योंकि दीन युस्र, दीन आसान है, दीन आसान है, तो जो दोनों में से आसान कौन है उसको ले लो। लेकिन बाज अहले इल्म ने कहा है कि नहीं, दोनों में से जो अहवत है उसको ले लो, जो दोनों में से जो एहतियात पर, सेफ साइड पर रहो, सेफ साइड पर रहो। मिसाल के तौर पर तो एक आलिम के नजदीक जो है वो, एक आलिम के नजदीक औरत को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है, दूसरे आलिम के नजदीक औरत को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। बहरहाल इस पर तो हदीस मौजूद भी है, लेकिन फिर भी ये एक इख्तिलाफ मौजूद है। और एक बिल्कुल आम शख्स है और वो, उसको पता, उसने किसी आलिम से पूछा तो उसने कहा कि नहीं टूटता, फिर साथ ही किसी और दूसरे आलिम से भी पूछ लिया, उसने कहा टूटता है, तो अब वो क्या करेगा? अब उसको सेफ साइड पे रखेगा। सेफ साइड क्या है? वजू कर ले, वजू कर ले, ठीक है, उसको सेफ साइड पे रखे, लेकिन आसानी किस में? वजू ना करे। बहरहाल एक ये जो है, ज्यादा बेहतर ये है कि आसानी की तरफ देखे, लेकिन कहीं कहीं उसको सेफ साइड भी रहना पड़ता है, कहीं कहीं वो सेफ साइड पे रह ले तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे यानी जहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको मुशक्कत हो रही है और पहाड़ तोड़ने पड़ रहे हैं, वजू दोबारा करने में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, मतलब इसको ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं दे दिया, तो वजू कर ले, बेहतर है, सेफ साइड पे रहेगा। लिहाजा अब मैं तकलीद की अकसाम की तरफ आ रहा हूं। तो मैंने जो पहले यहाँ पे जो जायज तकलीद है, तकलीद इंद जरूरा, और वो कब होगी ये मैंने तफसील से जिक्र कर दिया। लिहाजा कोई शख्स ये उठ के ना कहे कि मैंने तकलीद को बिल जुमला, तकलीद को एज अ होल जायज कर दिया, ऐसा नहीं कहा मैंने, ठीक है। तकलीद को कंप्लीटली एब्सोल्युटली जायज कर दिया, ऐसा नहीं कहा। कुछ कुछ मकामात पर हम सब कर रहे होते हैं। एक मुहद्दिस ने किसी हदीस को सही कह दिया, हम तकलीद कर रहे हैं उसकी कि उसने सही कहा है। हम बड़े यानी तलबा और उलमा में भी कभी कभार इस्तिताअत नहीं होती कि वो हदीस की तहकीक कर सके, तो तकलीद कर लेते हैं किसी मुहद्दिस की। अब मिसाल के तौर पर मुझे शेख अलबानी, मैं तहकीक नहीं कर सकता, तो मुझे शेख अलबानी पर एक इस्तिनाज और एक उनसियत है, तो मैं उनकी तहकीक पर भरोसा कर लेता हूं, तो मैंने तकलीद ही की ना उनकी, मैंने खुद से तहकीक नहीं की। तो मैं मिसालों से ये बात समझा रहा हूं। अब दूसरी जो किस्म है, जो कि तकलीद शख्सी मुअय्यन, किसी एक शख्स की हर कौल हर बात में बगैर तहकीक के आंख बंद करके उसकी बात को ले लेना, तो भाई ये हक तो सिर्फ नबी का है। ऐसी ब्लाइंड फॉलोइंग सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अगर आप किसी और को इस मकाम पर रख देते हो तो फिर ये आपको शिर्क की तरफ ले जा सकता है, शिर्क की तरफ ले जा सकता है। तो तकलीद शख्सी, मिसाल के तौर पर
تقلید شخصی کیا ہے اس کی اور وضاحت کر دوں. تقلید شخصی ہے کہ میں حنفی ہو گیا یا میں مالکی ہو گیا. اب جب میں نماز پڑھوں گا تو مالکی کے حساب سے پڑھوں گا, نکاح ہوگا تو میری مالکیہ کے حساب سے ہوگا, نکاح ہوگا جس میں تو مالکی عورت سے ہوگا. اور یعنی اتنا تعصب, حزبیت ہوگا. اور یہ حزبیت اور تعصب پایا جاتا تھا حرم شریف میں, مسجد الحرام میں 4 مصلے ہوتے تھے. ایسے 150 سال 200 سال پہلے 4 مصلے ہوتے تھے, مالکیہ, شافعیہ, حنبلیہ, اور یعنی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے, یہ تعصب تھا. یہ تعصب تھا کہ میں نے جب ایک نہیں, چاہے اس طریقہ سے اس طرح ضروری ہے, واجب ہے آپ پر کہ آپ یا تو حنفی ہو جاؤ, یا شافعی ہو جاؤ, یا مالکی ہو جاؤ, یا حنبلی ہو جاؤ. اگر آپ ان میں سے ایک میں سے بھی کسی میں نہیں ہوتے تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا اور گناہ کبیرہ کیا. تو یہ طریقہ یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, تقلید ان کا ضرورہ جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں تقلید کر سکتے ہیں, کہ جہاں پر ٹالریبل ڈفرینسز ہیں وہاں پر ہم تقلید کر سکتے ہیں. صحیح. میں اس بحث کو سمرائز کر دوں, پھر میں ٹائم ہمارے پاس کب تک ہے؟ 5 منٹ میں اس کو میں سمرائز کروں گا, پھر میں سوالات لے لوں گا. سمرائز میں اس طرح سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم تقلید کی بات کر رہے تھے. اصل میں کتاب میں جو بحث آئی تھی, حتیٰ کہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا رسول اللہ اور اس کے رسول, اور آگے اختلاف کے بارے میں بھی سوال آئے گا اسی کتاب میں, تو میں نے ابھی سے اس کو ڈسکس کر لیا. تو اللہ اور اس کے رسول کے قول پر کسی کے قول کو مقدم کر سکتے ہیں, یہ سوال تھا. تو اس سے یہ بات نکلی تقلید کی. میں نے بتایا کہ تقلید کیا, تقلید یہ ہے کہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے قول کو حجت تسلیم کر لینا, دلیل بنا لینا, اور اس کی بات کو قبول کر لینا بلائنڈلی بغیر کسی دلیل کے. پھر میں نے بتایا کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, بہت زیادہ اختلاف ہے, عام آدمی کے بس کی بات نہیں, وہ کیا کرے. تو میں نے پھر اس کا جواب دیا کہ دیکھیں, ڈفرینسز آف اوپینین یا اختلاف کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ اختلاف ہے جو کہ انٹالریبل ہے, یعنی وہ قابل برداشت نہیں ہے, اس کو اختلاف کنسیڈر نہیں کیا جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے, اور ایک کہتا ہے قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, یہ کوئی اختلاف ڈیو کنسیڈریشن کے لائق ہے؟ نہیں, ٹالریبل ڈفرینس ہی نہیں ہے. اس میں تو واضح احادیث اور قرآن موجود, لا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے سوا کوئی کسی کو غیر اللہ کو نہ پکارو. تو ان جیسے مسائل میں تو تقلید کی ہی نہیں جا سکتی. اور یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے ہی نہیں. صحیح ہے, اس کو ڈس ریگارڈ کیا جائے گا. پھر میں نے بتایا کہ دوسرا ڈفرینس آف اوپینین, اس کی قسم وہ ہے کہ جو کہ ٹالریبل ہے, یعنی جو قابل برداشت ہے, جہاں پہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا, اور اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہوگا لیکن بھائی بھائی بن کے رہنا ہوگا, اور ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرنا ہوگا, اور بھائی چارہ بہرحال قائم رکھنا ہوگا, لیکن بہرحال صحیح قول کی طرف پھر بھی محنت کرنی ہوگی. تو اس میں نے یہ بتایا کہ اگر ایک ڈفرینس آف اوپینین ایسا پایا جاتا ہے جو ٹالریبل ہے, تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا. پھر میں نے بتایا کہ طریقہ کار ایک عام آدمی کے لیے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ تھوڑی سی کوشش کر لے, جتنی اس میں گنجائش ہے کوشش کر لے کہ قرآن و سنت کے قریب ترین قول یا فتویٰ کس کا ہے. یہ کوشش نہیں کر سکتا, یعنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی کو ترجیح نہیں دے پا رہا, تو پھر دوسرا طریقہ میں نے کیا بتایا تھا کہ کسی ایسے اہل علم کی تقلید کر لے جو کہ اس کو علم میں زیادہ اور تقوی میں زیادہ لگتا ہے, جس پر اس کا اطمینان بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے تیسرا طریقہ بتایا, یا پھر یوں بھی کر سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی آسان قول کو, اجتہادی بنیاد, جو اجتہادی اختلاف ہو, آسان کو لے لے, لیکن بہتر یہ ہے کہ سیف سائڈ پر ہے وہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ایک پورا بحث کا خلاصہ تھا جو بتا دیا. جی, اب آپ کے کوئی سوال رہتا ہے؟
اچھا کہ بہت سے لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے, ہمارے پاس 10 منٹ ہے, بہت سے لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے, تو ہم اس کے ان کے سوال جو ہے وربلی لے لیتے ہیں. جی ہاتھ ریز کر لیں تو اسی حساب سے میں سب کے سوالات لے لوں گا. جی آپ کا سوال کر رہی ہیں. سوال ہے کہ اجتہاد صرف انہی مسائل میں کرنا چاہتے ہیں, یعنی اجتہاد کہاں ہوگا؟ دیکھیں اجتہاد وہاں نہیں ہوگا جہاں پہ قرآن حدیث واضح کلیئر ایکسپلیسٹلی موجود ہے, وہاں پہ اجتہاد نہیں ہوگا. اجتہاد کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ وہ حدیث اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے, یا پھر جہاں پہ سرے سے حدیث ایکسپلیسٹ نہیں ہے, ایکسپلیسٹ نہیں ہے, تو وہاں پہ اجتہاد ہوگا. اور جب اجتہاد ہوگا تو پھر اختلاف آئے گا, اور جو اختلاف آئے گا وہ ٹالیبل ہوگا. جی روحان مطہر آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں, اسپیکر لگے ہوئے یہاں پہ. صفی ہیلو ہیلو جی السلام آواز آ رہی ہے علیکم. آپ کی. سر یہ میرے بیٹے کا نام سے میں بیسکلی لاگ ان ہوئی ہوں. مجھے اصل میں ایک چیز تھوڑا سا شیئر کرنی تھی. شیخ حمزہ یوسف میرے خیال کافی لوگ جانتے ہوں گے, تو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. کن کو مطلب یہ چیز میرے لیے بھی بہت. آواز شیخ تھوڑی حمزہ یوسف. شیخ حمزہ یوسف. حمزہ یوسف, اچھا حمزہ ہاں جی. یوسف کنورٹڈ مسلم ہے, یہ امریکہ وغیرہ میں ہوتے. تو انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا تھا, تو یہ چیز بڑی ہمارے لیے بھی عجیب تھی کہ 4 جگہ پہ 4 ہوتے ایک تھے سیکنڈ, مجھے مسلے. آپ کا سوال کلیئر نہیں ہو رہا, آپ تھوڑا سا اور اونچا کہیں. اسپیکر کہاں ہے؟ حمزہ یوسف پیچھے. نے اس بات کو مینشن کیا تھا کہ 4 مسلے ہوتے تھے جی جی مسجد الحرام میں. جی جی تو انہوں نے اس کی ایک ایکسپلینیشن دی تھی, وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میرا اپنا کوئی اس میں ویو نہیں ہے, میں ان کی ایکسپلینیشن شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس زمانے اسپیکر نہیں ہوتے تھے, تو اس لیے مختلف جماعتیں ہوا کرتی تھیں, کیونکہ ظاہر اچھا سی بات ہے سب کو کمپائل کرنا پاسبل بھی نہیں تھا نا. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا بھی اس طرح سے ہے کہ اچھا ایک سیکنڈ, یہاں مختلف تک جو لوگ مجھے سمجھ میں الگ آیا ہے طریقے. میں آپ کو ریپیٹ کر دوں. یہ جو سوال ہے, آپ نے یہ کہا کہ میں نے سنا کہ جو 4 مسلے ہوا کرتے تھے وہ اس وجہ 4 جماعتیں ہوا کرتی تھی 4 مسلوں میں, وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ مائکس نہیں ہوتے تھے, اور تو الگ الگ جماعتیں ہونا ضروری تھی. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے. ضروری نہیں تھی, مطلب بہت اور بھی جماعتیں ہوتی تھیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف 4 ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اور بھی ہوتی تھی جماعتیں, اور بھی ہوتی تھی. کیونکہ ضرورت ٹھیک کے ہے, حساب سے تھی. کیونکہ دوسری مائک بات نہیں جو میں تھا. نے یہ کہی تھی, ایک ٹھیک ریزن, ہے, دس از ون آف دا ریزن, وہ والا بھی ریزن ہے کہ سب لوگ الگ الگ بھی کرتے تھے کیونکہ ان کی اچھا فقہ بھی الگ تھی. صحیح ہے. دوسرا اور انہوں نے کہا دوسرا تھا کہ سوال. کوئی بھی جس کی جماعت رہ جاتی تھی وہ دوسرے کے ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا. صحیح اور ہے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے دوسرے فقہ کو بھی فالو کر کے ان کے پیچھے پڑھ لیا. بس یہ بات مجھے شیئر کریں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا, آپ کی وفات سے پہلے بہت سارے صحابہ تھے, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مختلف جماعتیں ہوئیں. اس وقت بھی مائک نہیں ہوتے تھے, تو ہوتا یہ تھا کہ ایک یعنی اتنی تکبیرات کو ٹرانسمٹ کرنے والا ہر چوتھی پانچویں رو میں موجود ہوتا تھا. تو طریقہ اسلام کا یہی رہا ہے, یہ نہیں رہا ہے کہ آپ مختلف جماعتیں کر لیں. ٹھیک ہے, تو مختلف جماعتیں جو ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی جماعت رہ جائے تو وہ اس لیے الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں, یا اسپیکر یا ہیڈ فونز نہیں تھے اس لیے الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں. یہ تو مسئلہ تو اسلام شروع میں بھی تھا, تو ہوتا یہ تھا کہ ہر چوتھی پانچویں صف میں اگر امام کہتا اللہ اکبر تو مقتدی میں سے ایک کوئی کہہ دیتا اللہ اکبر, اس آواز کو آگے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے. صحیح ہے, تو طریقہ یہ رہا ہے. طریقہ یہ نہیں رہا کہ مختلف جماعت کر لی جائے اس کے لیے, یا جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا بڑا ثواب ملے گا. تو یہ ریزن تو عقلی طور پر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا, واللہ عالم. آگے جی کن کا سوال ہے؟ نمرہ قریشی جی. سر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جب نماز کو نازل کیا گیا تھا کیا تب سے ہی رفع دین کا حکم آیا تھا یا بعد میں آیا تھا؟ جب کیا ہو گیا تھا؟ جب نماز کو نازل کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی گئی تھی تو تب سے ہی رفع دین کا حکم آیا تھا یا بعد میں دیا گیا تھا یہ حکم؟ اچھا, سوال یہ ہے کہ نماز نازل ایک تو نہیں ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھا, حکم نماز کا حکم نماز فرض ہوئی تھی. اگرچہ حکم نازل ہی ہوا تھا
तो दूसरा ये कि जब नमाज फर्ज हुई थी तो रफुल यदैन उस वक्त फर्ज हो गया, लेकिन रफुल यदैन फर्ज नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि रफुल यदैन नहीं करोगे तो जो है वो नमाज अदा नहीं होगी। रफुल यदैन जो है वो सुन्नत मौक़िदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसको करना चाहिए। इस बुनियाद पर नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं जो है वो एक इमाम की तकलीद करता हूँ तो मैं रफुल यदैन छोड़, नहीं, इस बुनियाद पर नहीं छोड़ना चाहिए। अलबत्ता नमाज जो मिली थी वो नमाज अपनी सिफात के साथ ही मिली थी। ऐसा नहीं हुआ था कि पहले क़याम फर्ज हुआ फिर सजदा फर्ज हो गया फिर रफ़ुल यदैन फर्ज हो गई, नहीं, पूरी नमाज एक साथ फर्ज हुई थी। जी, कोई और सवाल है? हाँ, ये रह गया, आपने याद दिला दी। अकीदे में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अभी हमने जो बात की, जो फिक्र में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, जो टॉलरेबल है और एक इनटॉलरेबल है। टॉलरेबल एक अकीदे में आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, अजान हो रही है, फिर मैं सवाल ले लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि 4 कश्तियों का सवार डूब जाएगा ना, यानी अगर वो एक को फॉलो नहीं कर रहा और सबको कर रहा है तो डूब जाएगा। नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो रहा ना, 4 कश्तियों में एक साथ बैठा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कश्ती यहाँ पे बदल भी सकता है, कभी इस कश्ती पे आ सकता है, कभी इस कश्ती पे आ सकता है। मिसाल के तौर पर एक कश्ती में आप बैठे और उसमें आपको कश्ती में होल आ गया, तो कश्ती में जब होल आ गया तो आप कश्ती चेंज करेंगे ना। फिर एक दूसरी कश्ती में बैठे और वो कश्ती जो है वो टेढ़ी चल रही है, तो उसको भी हम चेंज कर लेंगे। बैठेंगे एक ही कश्ती में, 4 कश्ती में एक साथ नहीं बैठेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसीलिए कहा इख्तियार आप एक को ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर औरत को हाथ लगाने से वजू टूटता भी है, नहीं भी टूटता। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा आप चूज एक को करेंगे, प्रेफर एक को ही करेंगे, और प्रेफरेंस के मैंने जो है वो तरीके बताए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 4 कश्ती में एक साथ बैठ रहे हो तो डूब जाएगा, बल्कि वो एक ही कश्ती में बैठ रहा है, लेकिन अपनी अक्लमंदी से और दलाइल की बुनियाद पर वो सेलेक्ट करना है उसको कि वो कौन सी कश्ती में बैठेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब वो एक कश्ती में शुरू से बैठ गया तब वो एक ही कश्ती पे चलेगा। सही है, तो जैसे आपने मिसाल दी मैंने उसी इस पर आपको समझाया, उम्मीद वजाहत हो गई होगी। एक सेकंड, ऑनलाइन सवाल ले लो। फराह इरफान जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल कीजिए। सर यही पूछना था मुझे कि क्या एक इमाम पढ़ना जरूरी है? आप माइक नफीसा नसरीन जी, आप करें सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मैं दोहा कतार से हूँ, तो एक दावा, माइक नहीं चल रहा, ये ऐसा तो नहीं हमारा स्पीकर ही नहीं चल रहा। मेरी आवाज आ रही है शेख साहब? आपका भी माइक नहीं आ रहा। तौकीर फोन जी, तौकीर साहब आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था कि जब तक किसी का सवाल है तो वो कर ले। मुझे ये क्वेश्चन, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? सवाल है कि वो जो हदीस कोट की जाती है कि क़यामत वाले दिन आप किसी ऐसे शख्स के साथ रुलाए जाओगे जिसकी आप तकलीद किया करते थे, तो लिहाजा इससे तो तकलीद साबित होती है। तो जवाब ये है कि वहाँ तकलीद के तो अल्फाज नहीं है, वहाँ वो है कि उनके पीछे इत्तिबा के अल्फाज है। तो आप क्या चाहेंगे, आप इमाम अबू हनीफा के साथ उठाए जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो? अगर हदीस को हम तकलीद भी मान लेते हैं तो नबी की तकलीद औला है या अबू बकर की औला है?
تو پھر اگر تقلید کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ کیوں؟ اوپر چلو نا تھوڑے، ابو بکر کی طرف آ جاؤ یا عمر کی طرف آ جاؤ. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ اس حدیث میں ایک تو تقلید کے الفاظ ہی نہیں ہے بلکہ اتباع کے ہیں. یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے امام جس کے پیچھے وہ جس کو وہ رول ماڈل بناتا تھا اس کے پیچھے چلا کرتا تھا دنیا میں، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور لاسٹ کوشچن. ٹھیک ہے. روحان صاحب آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ایک بات اور پوچھنی تھی کہ اگر فتنے کو فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص اسپیکر نہیں چل رہا، اسپیکر ہی نہیں چل رہا، پتہ نہیں. ہلو ہلو ٹھیک ہے. یہ سوالات بہت سارے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ ایک کام کیجیے گا، سوالات یہ جو ہے اپنے نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ کتاب تو جلدی